السلام عليك رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. السلام عليك رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. السلام عليك رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. محمد أحمد محمود حبيب فتاح الفاتح ماح قريب رسول سراج منير كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، معزز حاضرین کرام، ذویل احترام، مجھ سے قبل حضرت مولانا احسان صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ بیان فرما رہے تھے کہ امت مسلمہ کی جو مصائب ہیں، ہم مسلمانوں کا زوال ہے، مسلمانوں کو ہر جگہ جو ہے وہ مال پڑ رہی ہے، ہر جگہ اپنے آپس میں بدست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو ہم نے پکڑا ہے، ایک دوسرے کو ہم قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کو اچھال رہے ہیں. کئی کسی قسم کے کبھی جھگڑے ہیں اور کبھی کوئی جھگڑے ہیں. تو یہ آخر سارے کا سارا سلسلہ ہے کیوں؟ تو میں نے آپ کے سامنے جمعے کے اندر بھی اور اس سے قبل بھی اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے کہ یہ جو قرآن پاک اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین خزانوں میں سے ایک قیمتی ترین خزانہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن حکیم ہمیں عطا کر دیا، مگر اس قرآن پاک کی ہم نے قدر کوئی نہیں. اس قرآن پاک کی ہمارے دل کے اندر عظمت ہوئی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. جو بندہ موتی کو جانتا ہی نہیں، جس بندے نے لال کبھی دیکھا ہی نہیں، جس بندے نے ہیرا کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کے سامنے ایک پتھر میں اور ایک ہیرے میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ہیرے کا اس کو پتہ ہے، سونے کا اس کو پتہ ہے، یا موتی کا تو اس کو پتہ ہے جو اس کو جانتا ہے، جو اس کی قدر جانتا ہے. تو وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم فرقان مجید سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ آیا کیوں، اس کے اندر ہے کیا، اس میں موتی کیسے ہیں، اس کے اندر ہیرے کیسے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے کون کون سی عظیم ترین، ہمیں اعلیٰ ترین کردار والی، عزت والی، کمال والی، ترقی والی باتیں بتائی ہیں، لیکن ہم چونکہ اس سے واقف ہی نہیں ہیں. یا پھر یہ ہے کہ ہمیں کمال چاہیے نہیں، ہمیں عروج چاہیے ہی نہیں، ہم ترقی کو چاہتے ہی نہیں، ہمیں اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، ہماری قبر صحیح ہو جائے، ہماری آخرت درست ہو جائے، ہمیں کچھ جنت کا سلسلہ مل جائے. یعنی یہ یا تو پھر ہم یہ باتیں نہیں چاہتے، تو یا اگر چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ کوئی نہیں.
تو ہم نے قرآن پاک کو ایک مقدس کتاب ہم سمجھتے ہیں جو کہ صرف اور صرف برکت کے لیے، کبھی کسی کا کاروبار خراب ہو جائے یا کوئی مکان بنا لے تو کہتے ہیں کہ اس مکان کو ہم پہلے قرآن پاک پڑھ لیں پھر اس میں رہائش کریں، یعنی برکت کے لیے۔ لیکن جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں وہ برکت کے لیے قرآن پڑھاتے ہیں، وہیں قرآن کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، وہیں قرآن پاک کے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہیں قرآن پاک کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو پھر بتائیے کہ برکت کیسے ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف برکت کے لیے ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ میں کس لیے؟ ہم جب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس کام کے لیے آیا ہے، تو یہ بھی ذرا دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف برکت کے لیے نہیں، برکت تو ہوتی ہے لیکن برکت حاصل کیسے ہوگی؟ کیا صرف پڑھنے کے ساتھ؟ قرآن پاک نے اپنے بارے میں بڑا واضح طریقے کے ساتھ فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے مسلمانوں تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے ایک نور آیا ہے، اور وہ کتاب مبین، اور ایک ایسی کھلی کتاب آئی ہے جس کو بندہ پڑھے تو بڑے واضح طریقے کے ساتھ اسے راستہ مل جاتا ہے، صراط مستقیم مل جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا راستہ متعین کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو نور بھی کہا ہے اور مبین بھی کہا ہے، یعنی کہ یہ ایک نور، جب بھی کہیں پر نور ہوگا وہ بڑا واضح ہوتا ہے، اور جو بھی نور کے قریب جائے گا وہ اس کو واضح طریقے سے راستہ بھی نظر آئے گا، ہر چیز اس کو نظر آئے گی۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر قطعی طور پر کوئی مشکل بات موجود ہی نہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی باعث بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، مجھے تو اس کا پتہ چلا ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی بندہ جاہل سے جاہل آدمی اس کو سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اور بڑا انتہائی پڑھا لکھا اور ذہین آدمی اس کتاب کو پڑھے تو وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس سے معنی نکال لیتا ہے۔ یعنی یہ ایک عام آدمی سے لے کر انتہا درجے کے پڑھے ہوئے بندے کے لیے یکساں مفید ہے، اس سے ہر بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے کیا یعنی فرمایا کہ یہ کتاب میں نے کس لیے بھیجی ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر اپنی رضا کے راستے بیان کیے کہ میں کن باتوں سے راضی ہوتا ہوں، میری مراد کیا ہے، کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن کے ساتھ میں خوش ہوتا ہوں۔ جو بندہ اللہ پاک کی رضا چاہتا ہے، جس کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کس طرح کیا جائے، وہ سارے طریقے قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تو آیا ہے اور اس لیے آیا ہے کہ یہ اللہ پاک کی رضا کے راستوں کو بیان کریں، ہم اس سے معلوم کریں کہ اللہ پاک کن کن باتوں سے راضی ہے، کن حکموں سے راضی ہے اور کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں غالباً اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہے، اس میں ہمارا مفاد کتنا ہے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمارا فائدہ صرف اس میں ہے کہ ہمیں کتنے کروڑ روپیہ ملتا ہے، کتنی جائیداد ملتی ہے، کتنی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا ایک ذرے کی اگر رضا مل جائے تو پوری دنیا کے ڈالر جمع ہو جائیں، پاؤنڈ جمع ہو جائیں، ساری دنیا کا جو کرنسی ہے وہ جمع کر لو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رضا اتنی بڑی چیز ہے، لیکن یہ چیز آزمائش ہے،
یہ چیز یقین کرنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ چیز اس بندے کو ملتی ہے جو اللہ پاک کے قرآن پر یقین پیدا کرتا ہے, جو اللہ پر یقین پیدا کرتا ہے, جو رسول اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا کرتا ہے. اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے, وہ بات وہ یقین کرتا ہے کہ اللہ کی رضا اعلیٰ ہے اور اللہ کی رضا ایک سمندر ہے, اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کے پیسے اکٹھے کر لو, مکمل کرنسی اکٹھی کر لو, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کی اگر اللہ پاک راضی ہو جائے تو تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی, قبر بھی ٹھیک ہو جائے گی, حشر بھی ٹھیک ہوگا, اور آپ کو اعلیٰ ترین جنت ملے گی. لیکن ساری دنیا کی کرنسی اکٹھی کر لو, آپ قبر کے اندر ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں لے جا سکتے. وہ کرنسی جو ہے اس کا ایک پیسہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا, قبر کے اندر کوئی فائدہ نہیں دے گا, حشر میں فائدہ نہیں دے گا, آگے اس نے کیا فائدہ دینا ہے. لہٰذا جن بندوں کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایس ایچ او جو ہے ہمیں کتنا فائدہ دے سکتا ہے, اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈی سی کتنا فائدہ دیتا ہے, اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک وزیر اعظم وہ دوست بن جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے یہ وزیر اعظم اگر دوست بن گیا تو بڑے کام ہمارے نکلیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے, یہ ایس ایچ او بھی محتاج ہے, ڈی سی بھی محتاج ہے, وزیر اعظم بھی محتاج ہے, اور یہ صدر بھی محتاج ہے. بلکہ پوری دنیا کے صدر مل جائیں, سارے وزیر اعظم مل جائیں, سارے ایس ایچ او مل جائیں, اللہ پاک کے سامنے ایک چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں. ان کی قطعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہم شاید اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. آج تک ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ تعالیٰ کی رضا کائنات کی سب سے بڑی شے ہے. اور اللہ پاک کی جو رضا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ قرآن سے ملتی ہے. وہ قرآن پاک سے آپ کو رضا ملے گی اور کہیں نہیں مل سکتی ہے. اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے کہ من اتبع رضوانہ, جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے یہ قرآن پاک اس کو راستہ بتاتا ہے, طریقہ بتاتا ہے, ہدایت دیتا ہے. اور پھر یہ قرآن پاک اس کو لازمی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ قرآن پاک پڑھے اور عمل کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ملے. یعنی کہ یہ ہر صورت رضا عطا کرتا ہے. تو لیکن یہ بات تو سمجھنے والی بات ہے. آج ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اللہ پاک کی رضا کی قدر کیا ہے, کیونکہ ہیرے کی قدر تو سونار جانتے ہیں. تو مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے تھی, لیکن مسلمان پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. آج دیکھ لیں کہ میں آگے بھی ہر سال تقریباً عرض کرتا ہوں کہ ہم عالم اسلام کے اندر تقریباً 1 کروڑ مسجد ہے. عالم اسلام تو بڑھ گئی ہوگی, 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ مسجد موجود ہے. تو ہر مسجد کے اندر قرآن پاک ختم ہوتا ہے, ہر مسجد میں قرآن پاک ختم ہوتا ہے. خانہ کعبہ شریف میں ختم ہوتا ہے, مدینہ پاک میں ختم ہوتا ہے, سعودی عرب کی ہر مسجد میں ختم ہوتا ہے, ہماری ہر مسجد میں ختم ہوتا ہے. اگر 1 کروڑ تو وہ ہے جو حافظ پڑھتے ہیں, اور باقی بھی جو عوام قرآن پاک اپنے طور پر پڑھتے ہیں. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ 1 آدھا قرآن پاک ختم ہو جائے. تو دیکھیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ 3-4 کروڑ قرآن پاک ضرور رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے بیان کیا کہ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. لیکن ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم خانہ کعبہ کے
ساتھ لپٹ کر دعائیں کرتے ہیں، چوکھٹیں پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں، حضور کے روضہ مبارک پر دعائیں کرتے ہیں، اور اس قدر جو ہے وہ قرآن پاک کے 4 کروڑ قرآن پڑھنے کے باوجود آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہے، اور عراق میں کیا ہے، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، جہاں بھی پوری دنیا میں دیکھ لیں، مسلمان ذلیل و خوار ہوئے، مسلمانوں کے خلاف بھی ہے، اور سب کچھ قرآن پاک بھی ہمارے پاس موجود ہے، 4 کروڑ قرآن پاک بھی ختم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری قسمت نہیں بدلتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 313 میدان بدر کے اندر آئے تو اللہ پاک نے انہیں عظیم الشان فتح عطا کر دی، ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ بھی موجود کوئی نہیں، 8 ان کے پاس ساری تلواریں ہیں، 2 ان کے پاس گھوڑے ہیں، کوئی ان کے پاس ایسا جاری سبب نہیں کہ فتح ہو سکے، لیکن پھر بھی فتح ہو گئی ہے۔ یہ آخر کیوں ہوئی؟ اور اس کی وجہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں بیان کی کہ وجہ کیا تھی۔ وجہ اس کی ایک تو اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ لم تقاتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، اور وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور وہ جو تیر اندازی یا وہ جو ریت کی مٹھی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ پاک نے پھینکی۔ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ہم اس وقت فتح حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو، اور اللہ پاک نے جو ہمیں بیان کیا کہ کس طرح تمہیں فتح ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارے سامنے کوئی دشمن آ جائے تو فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرو۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ہم تب کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم دشمن وہ تیر چلائے، دشمن توپیں چلائے، دشمن جو ہے وہ میزائل چلائے، لیکن ہمارا میزائل اللہ کا ذکر ہے، ہمارا ایٹم بم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ میزائل اللہ کے قبضے میں ہیں، ایٹم بم اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا کہ دشمن کے سامنے میرا ذکر کرو، لیکن ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بھی ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں مسلمان 100 میں سے 3 یا 4 نماز پڑھتے ہیں، 3 یا 1.5 ارب ہماری آبادی ہے، تو اب دیکھیں کہ مکہ شریف کتنے جاتے ہیں، 1.5 ارب میں سے مکہ شریف جانے والے کتنے ہیں؟ وہ 3 یا 4 بندے ہیں سارے۔ اب 3 یا 4 بندے نماز پڑھیں اور 96 بندے اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ پاک مسلمانوں کی کیسے سنیں؟ 96 بندے جو ہیں، 4 بندے ذکر کر رہے ہیں، 96 بندے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اللہ پاک کے قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہماری مدد کیسے کرے؟ اللہ پاک نے تو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم جو ہے وہ ہمیشہ تمہیں فتح ہوگی، تمہیں غلبہ ہوگا، میں پوری دنیا پہ تمہیں غلبہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ۔ کیا ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ میں نے جمعوں کے اندر بھی یہ بیان کیا کہ اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے، ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے گریبان میں منہ ڈال کر، کیا ہم مسلمانی کا جو دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنا ایمان موجود ہے، کتنا اسلام موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ پاک کی رضا کے راستے بیان کرتا ہوں، لیکن ہم اللہ کی رضا کتنی تلاش کرتے ہیں؟ ہم تو 10 روپے کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں 10 روپے کے لیے،
تو یہ قوم کے جو 10 روپے کی خاطر جھوٹی قسم اٹھائے، 10 روپے کی خاطر دوسرے کو قتل کر دے، اور پیسے کی خاطر جو ہے وہ انصاف بیچ دے، پیسے کی خاطر لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دے، وہ اس قوم کے ساتھ اللہ پاک کس طرح ان کے پاس فرشتے بھیجے، ان کی مدد کیسے کرے۔ ہم کام فرعون والے کرتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والے، کام ہمارے سارے فرعون والے، اور چاہتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو گئے ہم بھی پار ہو گئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو فرعون کے کام کرے گا اس کا انجام فرعون والا ہوگا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والے کام کرے گا اس کا انجام بھی موسیٰ علیہ السلام والا ہوگا۔ ہم کام جو ہیں وہ شیطان کے کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں وہ کامیابیاں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام والی عطا کرے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح کرے۔ ہم کام جو ہیں وہ نمرود جیسے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن ہمیں عطا کیا، یہ قرآن پاک جو ہے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے بتاتا ہوں، تو ہم اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کن باتوں سے اللہ پاک راضی ہے تو اللہ پاک کو راضی کرو۔ تمہارا سارے کا سارا مفاد اس میں ہے، تمہاری دنیا اس میں ہے، آخرت اس میں ہے، قبر اس میں ہے، حشر اس میں ہے، پھر یہ ہے کہ کمال اس میں ہے، ترقی اس میں ہے، عزت اور وقار اس کے اندر موجود ہے۔ سب کچھ جو ہے دنیا میں اتنی عزت کوئی کتاب نہیں عطا کرتی جتنی قرآن عطا کرتا ہے، اور پھر مفت کے اندر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور بغیر پیسے کے آپ کو کمال بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا، جو آپ چاہیں گے اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ لیکن شاید ہمیں یقین نہیں آتا قرآن کے اس کہنے پر، یقین نہیں آتا قرآن کے دعوے پر، یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے دعوے پر، اور یقین نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کرتے رہے۔ پھر قرآن کہتا ہے سبل السلام، یہ سلامتی کے راستے بتاتا ہے کہ کون سے راستے جو ہیں وہ سلامتی والے ہیں اور کون سے تباہی اور بربادی والے راستے ہیں۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر سارے سلامتی کے راستے بیان کیے، امن کے راستے بیان کیے، جس کے ساتھ بندے کو سکون ملے، عزت ملے، کمال ملے، کردار ملے، اور اعلیٰ ترین چیز جو ملنی ہے صرف قرآن پاک کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں۔ دنیا کے اندر سلامتی کا راستہ سبل السلام یہ صرف اللہ پاک نے قرآن حکیم کو عطا کر رکھے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس قرآن پاک کو پڑھیں، اس میں سے سلامتی کے راستے تلاش کریں، لیکن ہم سلامتی کے راستے تلاش کرتے ہیں انگلش میں سے، ہم سلامتی کے راستے تلاش کرتے ہیں ریاضی میں سے، ہم اسے سلامتی کے راستے تلاش کرتے ہیں سائنس میں سے، ہم سلامتی کے راستے تلاش کرتے ہیں وہ باقی کتابیں پڑھنے، لیکن ان کتابوں کے اندر ایک بھی چیپٹر ایسا نہیں، ایک بھی باب ایسا نہیں کہ جو آپ کو سلامتی کا راستہ بتا سکے۔ وہ صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا جس کو فیوچر کہتے ہیں، مستقبل، اور ان کے نزدیک مستقبل کیا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے، نوکری کیسی ملے گی، کتنا مال ملے گا، یہ صرف فیوچر ہے۔ حالانکہ فیوچر کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، فیوچر تو قبر سے شروع ہوتا ہے، مستقبل تو جو ہے وہ فیوچر وہ قبر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ تو حال ہے، یہ تو حال ہے، اس کے لیے آپ اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے وہ قبر سے، لیکن ہم اس زندگی کو سمجھتے ہیں اس میں ہمیں 4 پیسے مل گئے تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہ ملے تو ہم ناکام ہیں۔ آپ ذرا غور کریں
کہ سلامتی کا اصل راستہ وہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، اور آپ الحم شریف سے لے کر پڑھیں، آپ کو ہر آیت کے اندر سلامتی کا راستہ نظر آئے گا۔ لیکن ہم وہ 4 کروڑ قرآن پاک بغیر سمجھنے کے، بغیر عمل کرنے کے اور بغیر اس کو اپنا رہنما بنانے کے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، تو پڑھتے ہیں کہ یہ پڑھ کے دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ میرے قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سارا دن قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ صبح یعنی کہ یہ اپنی دکانوں پر لکھتے ہیں بسم اللہ میڈیکل سٹور یا بسم اللہ کریانہ سٹور، بسم اللہ آٹو سٹور، اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے ساری بے ایمانی کرتے ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ کے نام سے تم چاہتے ہو میری دولت بڑھے، اسی اللہ پاک کی مخالفت کرتے ہو، اسی کی نافرمانی کرتے ہو، تو تمہارا اس لکھنے کے ساتھ بتاؤ کہ تمہیں کیا فائدہ ہوگا، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو، کس طرح یہ دھوکے کرتے ہو۔ تو اصل بات یہی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ پاک کی ذات مبارکہ اس قرآن کے ساتھ تمہیں اندھیروں سے نکال کر وہ نور کی طرف لاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس پوری دنیا کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس میں روشنی صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور وہی جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت یہ قرآن پاک ہے۔ تو لہٰذا نور یا روشنی یا بندے کو ہدایت اگر دے سکتا ہے، اندھیرے سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو یہ قرآن نکال سکتا ہے۔ صرف نور اس کے پاس موجود ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اندھیرے میں ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ اندھیرے میں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اندھیرے میں ہے، غیبت کرتا ہے اندھیرے میں ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے اندھیرے میں ہے، جو رشوت لیتا ہے اندھیرے میں ہے، جو کرپشن کرتا ہے اندھیرے میں ہے، منافقت کرتا ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ اور اللہ پاک نے جو نور کا راستہ بیان کیا ہے، یہ کتاب بھی نور ہے اور بندوں کو بھی نور بنا دیتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات، یہ اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے، بندہ جو ہے وہ نور بن جاتا ہے اور اس طریقے کے ساتھ نور بنتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تبلیغ وغیرہ، تبلیغ صرف زبان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام اس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسلام کو اپنایا، اس طریقے سے قرآن پاک پر عمل کیا، اس طریقے کے ساتھ اسلام کے اوپر وہ چلے کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کا عمل دیکھ کر تو مسلمان ہو جاتے تھے، ان کا عمل دیکھتے، یعنی وہ ساری کی ساری تبلیغ اپنے عمل کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اسلام کی اصل تبلیغ اس وقت ہوتی ہے کہ جب عمل کیا جائے۔ اسلام کا تو حسن عمل ہے، قرآن کا حسن عمل ہے۔ قرآن تو تب جو ہے وہ نظر آئے گا کہ جب آپ عمل کریں گے، قرآن اسلام تب نظر آئے گا کہ جب ہم عمل کریں گے۔ اسلام نظر ہی کوئی نہیں آتا، اسلام تو سارا کتابوں کے اندر رہ گیا۔ تو اسلام ہمارے عمل میں کوئی نہیں، اسلام ہمارے کردار میں کوئی نہیں، اسلام ہمارے کاروبار میں کوئی نہیں، اسلام ہماری ان مقامات کے اندر جب موجود کوئی نہیں تو اسلام کو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ اسلام کا حسن اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں کے عمل کے اندر وہ آئے گا۔ تو جب تک ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے، اسلام کا دنیا کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا، یورپ والے، ان کی یونیورسٹیوں میں، سکولوں اور کالجوں میں یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام قابل عمل ہی نہیں، مذہب قابل عمل ہی نہیں ہے۔ مذہب جو ہے وہ بندے کو کیا دیتا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سارا اس لیے ہوا
کہ ہم مذہب کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے، قرآن کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے. ہم نے بھی سمجھا کہ سارا کچھ صرف پیسہ ہے. انہوں نے یہ سمجھایا کہ پیسہ ہوگا تو تمہاری عزت ہوگی، پیسہ ہوگا تو تمہارا وقار ہوگا، پیسہ ہوگا تو تمہیں علم حاصل ہوگا، پیسہ ہوگا تو تمہیں حکومت حاصل ہوگی، پیسہ ہوگا تو پھر تمہاری کوٹھی بنے گی، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ سب کچھ جو ہے یہ پیسہ ہے، مذہب کے پاس کیا ہے؟ لیکن انہوں نے صرف اور صرف پیسے کی تبلیغ کی، خود بھی پیسہ حاصل کیا اور ساری دنیا کو پیسے کی طرف لگا دیا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ درود پاک پڑھیں ذرا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ اس طرف لگا دیا. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام انہوں نے یہ بیان کیا کہ پیسہ یا حکومت یا عہدہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز جو ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بڑا آدمی، سب سے عزت والا آدمی وہ ہے جس کا کردار سب سے اعلیٰ ہے، جس کے پاس تقوی موجود ہے، جس کے پاس دیانت موجود ہے، جس کے پاس جو ہے وہ تزکیہ موجود ہے، اس کی آنکھیں بھی پاک ہوں، اس کی نگاہ بھی پاک ہو، اس کا دل بھی پاک ہو. اصل میں بڑا بندہ وہ ہے. لیکن یورپ والوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ بڑا وہ ہے کہ جس کے پاس 2 ملیں اور 3-4 فیکٹریاں. اصل میں بڑا وہ بندہ ہے. اس بات کو جو ہے یہ سمجھنا ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر نمرود کتنا بڑا لوگوں کی ذہنوں میں کتنا بڑا آدمی تھا، کتنی بڑی حکومت تھی، کتنی فوج تھی، کتنا کچھ تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کوئی جائیداد نہیں تھی، لیکن آپ کے پاس تقوی موجود تھا، کردار موجود تھا، آپ کے پاس جو ہے اللہ پاک کا راستہ موجود تھا، آپ کے پاس نور موجود تھا. اور آج تک آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے. آگ ان کے لیے گلزار ہوئی، نمرود کے لیے نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے اصل چیز جو ہے وہ اللہ پاک ہے. اور اللہ پاک اگر ہمیں نور عطا کر دے تو اس سے بڑی کیا ہے؟ تو قرآن پاک جو ہے یہ بندے کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. لیکن ہم نے یہ کب ہوگا؟ جب قرآن پاک پر عمل ہوگا. قرآن پاک تو روشنی ہے، قرآن پاک خود نور ہے، اور جو اس کے اوپر عمل کرے اسے بھی نور بنا دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہدی الی صراط مستقیم. یہ قرآن پاک جو ہے یہ بندے کو صراط مستقیم بتاتا ہے. صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کہتے ہیں کمال کے راستے کو. جو راستہ بندے کو کمال تک پہنچا دے، عروج تک پہنچا دے، اعلیٰ منزل پر پہنچا دے، وہ صراط مستقیم ہوتا ہے. اور کامیاب انسان کون ہے؟ جو اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. جس کے قدم اللہ کی رضا کی طرف اٹھتے ہیں وہ کامیاب ہے. ہمارا مقصد سلامتی کے راستے ہیں. جو بندہ سلامتی کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ نور حاصل کرنا ہے. جو بندہ نور حاصل کرے گا اس کی طرف قدم ہوں گے وہ کامیاب ہوگا. اور ہمارا مقصد صراط مستقیم ہے. اگر اس کی طرف قدم اٹھیں گے تو آپ کامیاب ہیں. اگر دولت کے طرف اٹھیں، اللہ کی ناراضگی کی طرف اٹھیں، اور یہ باقی ان کے علاوہ جس طرف بھی آپ جا رہے ہیں وہ کمال نہیں ہے، وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی صرف جو ہے منزل کی طرف جانا. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. منزل وہ ہے جو قرآن نے بیان کی. اس بات کو ذہنوں کے اندر بٹھائیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں،
قرآن عمل کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے قرآن پاک کو ایک مقدس کتاب تو ضرور سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں یہ صرف ہمارے کاموں کے لیے، برکت کے لیے ہے، اور اس سے ہم صرف کاروبار، یا کبھی ہمارا کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا ہے، اور یا عدالتوں میں کبھی قسم اٹھانی ہوئی تو قرآن پاک کے ہاتھ میں پکڑ کر قسم اٹھا دی۔ آج کل قسمیں جو ہیں وہ قرآن پر اٹھا رہے، آج کل ٹی وی پر بھی کبھی کوئی قرآن پاک لے بیٹھتا ہے، کبھی کوئی، چاہے اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے۔ قرآن پاک جو ہے وہ ان باتوں کے لیے نہیں، قرآن پاک تو یہ باتیں ہیں کہ جو خود اس نے بیان کی کہ میں ان باتوں کے لیے آیا ہوں، اور جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے ہماری ذلت ختم نہیں ہوگی، ہمارا زوال ختم نہیں ہوگا، ہمیں برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمیں کوئی کمال حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ نہ کریں۔ ہماری تمام کی تمام عزت اسلام سے ہے، ہماری مکمل قوت اسلام سے ہے، اور ہمارا ایٹم بم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی کو راضی کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے گا۔ اگر ہم مومن بن جائیں تو ساری دنیا پر دوبارہ غلبہ مسلمانوں کو مل سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ فلسطین ہو یا ہمارا ملک ہو یا کوئی اور مسلمان، یہ صرف 3 یا 4 نمازیں پڑھتے ہیں، باقی سارے اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرے؟ اللہ پاک تو مدد کرتا ہے جب 100% لوگ، کم سے کم جو ہے چلو 98% لوگ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کرے گا۔ تو وقت تو بہت زیادہ ہے، آج ساری رات ہی ہے، لیکن ساری رات اس کے لیے میں پھر دوبارہ وہ عرض کروں گا کہ صرف یہ رات نفل پڑھ لینا اور پھر فرض نماز نہ پڑھنا، پورا سال نماز کے قریب نہ جانا، یہ پھر اس بندے کو جس کے ذمے فرض ہوں، جس نے فرض نماز نہیں پڑھنی، اس کو اس رات کے اندر کچھ نہیں ملتا ہے۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ رات جو ہے 84 سال کے برابر ہے، 84 سال اور 4 مہینے، 1000 مہینے کے 84 سال بنتے ہیں۔ اس رات کی عبادت 84 سال کے مطابق ہے، لیکن نفلی عبادت ہے، 84 سال کی نفلی عبادت ہے، یہ فرضی نہیں۔ لیکن یہ بات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ایک فرض ادا کرنا، یہ لیلۃ القدر، بلکہ کئی لیلۃ القدر ہوں، ہزاروں 84 سال ہوں، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ہزاروں 84 سال آپ پڑھیں۔ تو جب تک آپ فرض نہیں پڑھیں گے تو اس رات کو چاہے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں، آپ کے یہ نفل قبول نہیں ہوں۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند فرض ہیں، اور آپ فرماتے ہیں 1 پیسہ زکوٰۃ کا ادا کرنا جو فرض ہے بندے پر، وہ اود پہاڑ جتنے نفلی سونے سے خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ہے اس کو، یعنی ایک فرض سمندر ہے، اور اس کے مقابلے میں 1000 سال تک عبادت کرو اور نفلی عبادت کرو اور بڑے خلوص کے ساتھ کرو، وہ اس ایک فرض کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اود پہاڑ جو ہے وہ 10 میل کے اندر پھیلا ہوا ہے، وہ اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا 1 پیسہ خرچ کر دیں، اس اود پہاڑ کے سونے سے زیادہ فائدہ اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کا آنا بڑا مبارک ہے، اس رات کو جمع ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے واقعتاً افضل ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس رات کو فرض پڑتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، آج آپ اس رات کو توبہ کریں
کہ یا اللہ میں آج کے بعد پکی نماز پڑھوں گا، اور اس رات کو آغاز کر دیں نمازوں کو قضا کرنے کا، آپ کو 84 سال کے جتنا فائدہ ہوگا، نفل بھی آپ کے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ جب زور کی نماز پڑھیں اس میں نفل نہ پڑھیں بلکہ زور کے 4 نفل پڑھیں، عصر کی سنتے نہ پڑھیں بلکہ 4 فرض قضا کریں، مغرب کے 2 نفل نہ پڑھیں بلکہ 3 فرض قضا کریں، اسی طرح عشاء کی میں جو نفل پائے جاتے ہیں وہ نہ پڑھیں، 4 فرض اور 3 وتر ساتھ اور پڑھ لیں۔ آپ اگر اشراق کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی جگہ اپنی نمازیں قضا کریں، آپ کو اشراق کا بھی ثواب ہوگا۔ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اپنی قضا نمازیں پڑھیں، آپ کو تہجد سے بھی کئی گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح اوابین کی نماز ہے، جو بھی نمازیں موجود ہیں نفل نمازوں کی جگہ فرضوں کو ادا کریں، جب تک ہم فرض نہیں پڑھیں گے نفل ہمارے قبول ہوں گے۔ اللہ پاک کو جو فرضوں کے ساتھ محبت ہے وہ نفلوں کے ساتھ نہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک فرض جو ہے وہ 1000 سال کے نفلوں سے 1000 سال کے نفلوں سے بہتر ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ لیلۃ القدر، یہ 84 سال سے بہتر ہے۔ کئی لیلۃ القدر اور کئی 84 سال مل جائیں ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ کتنی افضل رات ہے، مگر اگر فرض نہیں تو یہ رات بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ رات بڑی افضل ہے، مگر شراب پینے والا فائدہ نہیں اٹھائے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے اس رات۔ پھر یہ رات بڑی افضل ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں آج وہ سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو ان کو اس رات کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو جادوگر ہے، جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، کرنے اور کروانے والے دونوں ایک جیسے ہیں، ان کو بھی اس رات کو کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی آج توبہ کریں۔ جو یہ لوگ آج کل جادو ٹونے اور پیسے دے کر پتہ نہیں کیا کیا لوگ ان کے پاس جا کر کرتے ہیں، وہ توبہ کریں۔ وہ ویسے بھی جادو کرنے والا بھی کافر ہے اور کروانے والا بھی کافر ہے۔ جادو کفر ہے اور پکا کفر ہے، اور تمام مسلمانوں کے نزدیک، قرآن کے نزدیک یہ کفر ہے۔ کسی عالم کو اس میں اختلاف نہیں ہے، بعض مسئلوں میں اختلاف ہے، لیکن جادو کے کفر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جادو کفر ہے، کرنے والا کافر ہے، کروانے والا بھی وہ کافر ہوتا ہے۔ تو آج کی رات اس سے بھی توبہ کریں۔ اگر آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو ٹونے وغیرہ یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے آج توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد جو آپ یہاں عبادت کریں گے اللہ پاک اس کا آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ توبہ کی رات ہے، اور یہ عشرہ مکمل طور پر بریت کا ہے۔ آج یعنی ہر رات کو لاکھوں کی تعداد میں یعنی اللہ پاک بے حساب طریقے سے بخشش فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات آتی ہے یعنی یہ جو اتوار والی رات، جتنے پہلے لوگ بخشے ہوتے ہیں ان سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ پھر بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن ان میں کون لوگ شامل ہوں گے، وہ بخشش کن کی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، جو بے نماز ہے پکا بخشش نہیں ہوگی، جادوگر کی بخشش نہیں ہوگی۔ آج توبہ کریں تاکہ آپ 29ویں رات میں شامل ہو۔ آج اگر آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ سچی توبہ کر لیں، اور پکی جو مردوں والی توبہ ہوتی ہے وہ کریں، تو آج اگر آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جائیں۔
اللہ پاک آپ کو مکمل طور پر اس میں شامل فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو، کیونکہ ہر بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ اس نے سچی کی ہے یا جھوٹی کی ہے، لہذا یہ توبہ کی رات ہے۔ اس رات کو یعنی زیادہ سے زیادہ معافی مانگیں۔ اس رات کو گزارنے کا طریقہ، اس میں قرآن بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں اور اس میں استغفار بھی کریں، کلمہ شریف بھی پڑھیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد۔ لیکن اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ چلو آج رات کو جاگ لیتے ہیں اور سارا سال دیکھا جائے گا، اور یہ بھی بات جو ہے یہ آج عارف صاحب بتا رہے تھے کہ میسج آ رہے ہیں، میسج آتے ہیں جی 4 رکعتیں پڑھیں تو آپ کی ساری عمر کی نمازیں، پورے سال کی نمازیں۔ ہمارے علماء کے نزدیک اس کی قطعی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اگر روایت کسی نے کی ہے تو بالکل موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے، اپنی پاس سے بنائی ہے۔ اگر یہ 4 رکعتوں کے ساتھ کام بن جائے پھر تو سارا سال نماز کی ضرورت ہی نہیں، بس جمعۃ الوداع کے وداع والے دن 4 رکعتیں پڑھو اور فارغ ہو جائے۔ یہ تو پھر کام ہی بڑا آسان ہے۔ ہمیں بھی بتا دیں کہ کس حدیث کے اندر آیا ہے، کون سی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ہمارا بھی کام بن جائے، موج کریں ہم بھی۔ ہم ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں سارا سال۔ تو یہ جو بات ہے، ایسے میسجوں کی طرف قطعی طور پر توجہ نہ دیں۔ اور پھر کئی دفعہ میسج آتے ہیں جی آپ کو قسم کہ یہ وہ آگے کر دیں، فارورڈ کر دیں۔ کسی کے قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی ہے جب تک بندہ خود قسم نہ اٹھائے۔ میں کہوں کہ آپ پر قسم ہے، کوئی کسی پر قسم نہیں ڈال سکتا، یہ قطعی غلط بات ہے۔ کوئی میں تجھے فلاں کی قسم، میں تجھے قسم ہے، یہ بات ہوتی نہیں، یہ بات ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ یہ کہنا کہ تجھے قسم ہے، بلکہ قسم اس وقت ہوتی ہے جب بندہ خود اٹھاتا ہے، بعض دوسرے کی وجہ سے قسم نہیں۔ بعض بندے اس سے ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تمہیں قسم ہے اس کو اتنی دفعہ فارورڈ کر دیں، تو یہ قسم وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، نہ فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے کہنے سے لازم آتا ہے۔ تو جو آپ پڑھتے ہیں بس پڑھیں، آگے اسے پھیلانے کی۔ اور بہت ساری باتیں بیچ میں ایسے ہوتی ہیں کہ جو بے دست و پا ہوتی ہیں، جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو بندہ اٹھتا ہے غالباً لگتا اس طرح ہے کہ یہ کمپنیاں خود ہی کوئی میسج بھیج دیتی ہیں تاکہ ان کے پیسے بنتے رہیں۔ وہ پیسوں کے لیے، سب پیسوں کا ہی تو چکر پڑا ہوا ہے مسلمانوں کو۔ تو اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں۔ میسج آتا ہے پڑھیں اور ڈیلیٹ کریں۔ اگر کوئی اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے چلنے دے جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال میں پھر یہ عرض کروں گا کہ توبہ پہلے کر کے پھر نفل پڑھیں، توبہ کر کے پھر قرآن پڑھیں، توبہ سچی کر کے پھر آگے چلیں۔ اور توبہ کرنی ہے کہ ہم ماں باپ کے تابع دار رہیں گے، توبہ کرنی ہے کہ ہم پکی نماز پڑھیں گے، توبہ کرنی ہے کہ اے باری تعالیٰ تیری نافرمانی سے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ توبہ یہ کریں کہ اے باری تعالیٰ آج کے بعد قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، کوشش کا لفظ کو، اور سچی نیت سے کہیں تو اللہ پاک قرآن کو آسان کر دے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ضروری اعلان: درس مکتوبات امام ربانی روزانہ بعد نماز عصر تا مغرب، دارالحدیث دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ المعروف گول مسجد 477 ماڈل ٹاؤن میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجددی مدظ اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں، شرکت فرما کر اپنے علمی و ادبی ذوق کو دوبالا کریں۔ شکریہ۔